السلام علیکم ناظرین، دکن میڈیا کے اردو خبرنامے میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں اسماعیل ریحان۔ پیش خدمت ہے سرخیاں۔ اتر پردیش میں ووٹروں کو روکنے پر 7 پولیس اہلکار معطل، انتخابی عمل کو شفاف بنانے کا حکم۔ برطانیہ میں سردی کی خوفناک لہر، سڑکوں پر برف، ٹرینیں منسوخ، 200 سے زائد اسکول بند۔ مہاراشٹر میں ووٹنگ سے قبل بی جے پی لیڈر نے کی رقم تقسیم، 10 لاکھ روپے برآمد، مقدمہ درج۔ شیو سینا اور کانگریس قائدین کا شدید رد عمل۔ یوکرین نے پہلی بار روس پر داغے امریکی ساختہ میزائل۔ امریکہ نے یوکرین میں سفارت خانے کو عارضی طور پر بند کرنے کا کیا اعلان۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ اتر پردیش میں 9 سیٹوں پر ہونے والے ضمنی انتخابات کے دوران کئی مقامات پر ہنگامہ دیکھا گیا۔ کئی جگہ جعلی ووٹنگ کے الزامات لگائے گئے ہیں۔ بی جے پی نے کچھ شکایات کے ساتھ الیکشن کمیشن سے رجوع کیا، جبکہ سماج وادی پارٹی نے سوشل میڈیا کے ذریعے الیکشن کمیشن سے 40 سے زیادہ شکایتیں کی ہیں۔ بی جے پی نے برقع پوش خواتین ووٹرز کی شناخت کے حوالے سے الیکشن کمیشن کو خط لکھا ہے۔ اس دوران میراپور سیٹ پر ووٹروں نے پولیس اہلکاروں پر پتھراؤ کیا۔ مہاراشٹر اور جھارکھنڈ اسمبلی کے ساتھ ساتھ اتر پردیش سمیت 4 ریاستوں کی 15 اسمبلی سیٹوں پر ووٹنگ ہو رہی ہے۔ مہاراشٹر اسمبلی کی تمام 288 سیٹوں اور جھارکھنڈ میں دوسرے مرحلے کی 38 سیٹوں پر ووٹنگ ہو رہی ہے۔ یو پی کے ساتھ ساتھ اتراکھنڈ 1 سیٹ، پنجاب 4 سیٹوں اور کیرلا 1 سیٹ میں بھی ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی مہاراشٹر کی ناندیڑ لوک سبھا سیٹ پر بھی ضمنی انتخاب ہو رہا ہے۔ مہاراشٹر میں مقابلہ بی جے پی کی قیادت والی مہایوتی اور کانگریس کی قیادت والی مہاوکاس اگھاڑی کے درمیان ہے۔ شیو سینا اور نیشنلسٹ کانگریس پارٹی یعنی این سی پی کے درمیان تقسیم کے بعد کل 158 پارٹیاں انتخابی میدان میں ہیں۔ اس کے ساتھ ہی جھارکھنڈ انتخابات کے دوسرے مرحلے میں 38 سیٹوں پر جھارکھنڈ مکتی مورچہ یعنی جے ایم ایم اور این ڈی اے کی قیادت والی ہندوستانی اتحاد کے درمیان مقابلہ ہے۔ ووٹنگ صبح 7 بجے شروع ہوگی اور شام 6 بجے تک جاری رہے گی۔ ووٹوں کی گنتی 23 نومبر کو ہوگی اور نتائج کا اعلان کیا جائے گا۔ اتر پردیش میں ضمنی انتخابات کے دوران ووٹر آئی ڈی چیکنگ اور ووٹروں کو روکنے کے الزامات کے تحت کارروائی کرتے ہوئے 7 پولیس اہلکاروں کو معطل کر دیا گیا ہے۔ یہ معاملہ کانپور، مراد آباد اور مظفر نگر میں پیش آیا، جہاں پولیس اہلکاروں نے ووٹروں کے شناختی کارڈ چیک کیے اور بعض کو ووٹ ڈالنے سے روک دیا۔ کانپور کے سیسامئو علاقے میں ایک ویڈیو سامنے آئی جس میں پولیس کو ووٹروں کو واپس بھیجتے ہوئے دکھایا گیا۔ الیکشن کمیشن نے فوری کارروائی کرتے ہوئے کانپور کے سب انسپکٹر ارون کمار سنگھ اور راکیش کمار نادر کو معطل کر دیا۔ اسی طرح مظفر نگر میں سب انسپکٹر نیرج کمار اور اوم پال سنگھ کو بھی معطل کر دیا گیا ہے۔ کمیشن کا کہنا ہے کہ پولیس کو صرف سیکیورٹی اور امن و امان برقرار رکھنے کے لیے تعینات کیا گیا ہے۔ ووٹرز کی شناخت چیک کرنا ان کے دائرہ اختیار میں نہیں ہے۔ سماج وادی پارٹی نے اس معاملے پر شکایت درج کراتے ہوئے دعویٰ کیا کہ کچھ مخصوص برادریوں کے ووٹروں کو نشانہ بنایا گیا۔ پارٹی کی شکایت پر الیکشن کمیشن نے سخت ہدایت جاری کی کہ کسی بھی اہل ووٹر کو ووٹ ڈالنے سے نہ روکا جائے اور ہر طرح کے تعصب سے گریز کیا جائے۔ مہاراشٹر اسمبلی انتخابات کے لیے 20 نومبر کو ووٹنگ ہونی ہے، جبکہ پولنگ سے صرف ایک روز قبل ممبئی کے قریب ویرار کے ایک ہوٹل میں بی جے پی کے جنرل سیکریٹری ونود تاوڑے کو بہوجن وکاس اگھاڑی کے کارکنوں نے گھیر لیا اور ان پر ووٹروں میں نقد رقم تقسیم کرنے کا الزام عائد کیا۔ اس واقعے کا ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو گیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق الیکشن کمیشن کے ایک عہدیدار نے بتایا کہ بی جے پی لیڈر کے کمرے سے 9.93 لاکھ روپے برآمد ہوئے ہیں۔ پولیس نے اس معاملے میں ایف آئی آر درج کر لی ہے۔ واقعے کے بعد بی جے پی لیڈروں کی نئے ہوٹل میں پریس کانفرنس کرنے کی کوشش کی، تاہم الیکشن کمیشن کے حکام نے پریس کانفرنس کو رکوا دیا۔ عہدیداروں کے مطابق ووٹنگ سے ایک دن پہلے پریس کانفرنس کا انعقاد غیر قانونی ہے۔ بی وی اے کے رہنما اور وسائی ویرار کے رکن اسمبلی ہتیندر ٹھاکر نے دعویٰ کیا کہ بی جے پی لیڈر تاوڑے کو نقدی کے ساتھ رنگے ہاتھوں پکڑا گیا۔ تاوڑے نے ان الزامات کی تردید کی۔ مہاراشٹر بی جے پی کے صدر چندر شیکھر باونکلے نے کہا کہ تاوڑے کی شبیہ کو خراب کرنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ اسی دوران بی وی اے نے الزام لگایا کہ ان کی پارٹی کے کارکنوں کو تاوڑے کے بیگ سے ایک ڈائری ملی جس میں نقد رقم کی تقسیم سے متعلق اندراجات موجود ہیں۔ ہتیندر ٹھاکر نے ہوٹل انتظامیہ پر سی سی ٹی وی کیمروں کو بند کر دینے کا الزام بھی عائد کیا اور الیکشن کمیشن سے تمام انتظامیہ کے خلاف بھی کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا۔ مہاراشٹر میں چہارشنبے کو تمام 288 حلقوں میں ووٹنگ ہونے والی ہے۔
جس کے لیے بی جے پی اور مہاوکاس اگھاڑی کے درمیان سخت مقابلے کی توقع کی جا رہی ہے۔ ایسے میں بی جے پی لیڈر کی جانب سے نقد رقم کی تقسیم کے واقعے سے رائے دہی سے ایک دن قبل مہاراشٹر میں سیاسی ہلچل دیکھی جا رہی ہے۔ اس بات کا خدشہ ہے کہ اس واقعے کا رائے دہی پر بھی اثر پڑ سکتا ہے۔ دائیں بازو کی نظریات کی حامل شدت پسند ہندوتوا تنظیموں کی جانب سے ملک بھر کی تاریخی قدیم مساجد پر مندر ہونے کی دعوے داری کا سلسلہ مزید دراز ہوتا جا رہا ہے۔ ایودھیا میں بابری مسجد کی جگہ پر رام مندر کی تعمیر کے بعد حوصلہ افزا ہندوتوا نوازوں نے بارہ بنکی کے بعد اب سنبھل کی جامع مسجد پر بھی مندر ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے ضلعی عدالت میں عرضی داخل کی اور عدالت نے بھی معاملے کی فوری سماعت کرتے ہوئے سروے کا حکم جاری کر دیا۔ حکام نے عدالت کے فرمان کے بعد فوری سروے کا آغاز بھی کر دیا ہے۔ اس سلسلے میں عدالت نے کمشنر کو سروے کا حکم دیا ہے۔ اس پورے معاملے میں جس مستعدی کے ساتھ عدالت اور مقامی انتظامیہ نے سروے کا کام شروع کیا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تمام ادارے اسی بات کا انتظار کر رہے تھے۔ بہرحال دیر رات عدالت کے حکم کے بعد حکام مسجد میں سروے کے لیے بڑی تعداد میں پولیس اہلکاروں کے ساتھ پہنچے۔ رپورٹ کے مطابق دیر شام تک سروے کا کام آج مکمل کیا گیا۔ تقریباً 2 گھنٹے تک تمام کمیٹی ممبران، ایس ڈی ایم اور کورٹ کمشنر کی موجودگی میں سروے کیا گیا۔ مسجد کے تمام حصوں کی فوٹوگرافی کی گئی۔ رپورٹ کے مطابق ایڈوکیٹ وشنو شنکر جین کی طرف سے دائر درخواست میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ جو جگہ اس وقت جامع مسجد کے نام سے جانی جاتی ہے وہ پہلے ایک ہندو مندر تھا، جسے 1529 عیسوی میں مغل بادشاہ بابر نے مسمار کر کے مسجد میں تبدیل کر دیا تھا۔ اس عرضی میں عدالت سے مسجد کا سروے کرانے کا مطالبہ کیا گیا تھا، جسے سنبھل کی ضلع عدالت نے منگل یعنی 19 نومبر 2024 کو قبول کر لیا تھا اور ایڈوکیٹ کمشنر کو سروے کا حکم دیا تھا۔ ایڈوکیٹ وشنو شنکر جین نے عدالت کے فیصلے کو شیئر کیا۔ درخواست میں انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ جگہ قدیم زمانے میں ہری ہر مندر کے نام سے مشہور تھی۔ وشنو شنکر نے بتایا کہ 1529 عیسوی میں بابر نے اس جگہ کو گرا کر مسجد بنائی تھی۔ اسی پوسٹ میں انہوں نے ہندوؤں کے عقیدے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ان کا ماننا ہے کہ بھگوان کلکی مستقبل میں اسی مقام پر اوتار لیں گے۔ انہوں نے اس معاملے میں اتر پردیش حکومت ہند، محکمہ آثار قدیمہ یعنی ASI، سنبھل کے ضلع مجسٹریٹ اور جامع مسجد کمیٹی کو فریق بنایا ہے۔ ہندو فریق نے اس جگہ کو بطور مسجد استعمال کرنے پر اعتراض کیا ہے کیونکہ یہ ASI کی محفوظ جگہ ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ فی الحال ہری ہر مندر کو غلط طریقے سے مسجد کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ درخواست میں انہوں نے عدالت سے مطالبہ کیا کہ انڈین سول پروسیجر کوڈ یعنی CPC کے آرڈر 26 کے رول نمبر 9 اور 10 کے تحت ایک ایڈوکیٹ کمشنر کی تقرری کر کے متنازعہ جگہ کا سروے کرایا جائے۔ ان کا مطالبہ مانتے ہوئے عدالت نے ایڈوکیٹ کمشنر کو سروے کے لیے مقرر کیا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کی منظوری کے ساتھ ہی یوکرین نے روس پر امریکہ فراہم کردہ طویل فاصلے تک مار کرنے والے کئی میزائل داغ دیے ہیں۔ حکام نے منگل کو بتایا کہ کیف نے 1000 دنوں کی جنگ میں پہلی بار اس طرح کے ہتھیاروں کا استعمال کیا۔ آرمی ٹیکٹیکل کا استعمال ایسے وقت سامنے آیا ہے جب ATACMS میزائل سسٹم روسی صدر ولادیمیر پوتین نے منگل کو نظر ثانی شدہ نیوکلیئر ڈائیکرین پر دستخط کر دیے ہیں۔ اس میں اعلان کیا گیا ہے کہ روس پر کسی بھی ایسے ملک کا کیا گیا روایتی حملہ جسے جوہری طاقت کی حمایت حاصل ہو، ان کے ملک پر مشترکہ حملہ تصور کیا جائے گا۔ اس دوران امریکہ نے اپنے سفارت خانے کو عارضی طور پر بند کرنے کا اعلان کیا۔ یوکرین میں امریکی شہریوں کو بھی مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ ممکنہ فضائی حملے کے لیے تیار رہیں اور ضروری احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ یوکرین کی فوج سے وابستہ ایک ٹیلی گرام چینل نے منگل کو ایک ویڈیو پوسٹ کیا جس میں کہا گیا ہے کہ یوکرین میں ایک نامعلوم مقام سے امریکی فراہم کردہ آرمی ٹیکٹیکل میزائل سسٹم میزائلوں کو داغا جا رہا ہے۔ ایک امریکی اہلکار کے مطابق یوکرین نے تقریباً 8 میزائل داغے ہیں اور روس صرف 2 کو روکنے میں کامیاب رہا۔ اہلکار نے کہا کہ امریکہ اب بھی جنگ میں ہونے والے نقصانات کا اندازہ لگا رہا ہے۔ یہ میزائل روس کے برائنسک علاقے میں گرائے گئے ہیں جس کی آبادی تقریباً 18,000 افراد پر مشتمل ہے۔ یہ میزائل کاراچیف میں گولہ بارود کی سپلائی کے مقام پر گرے ہیں۔ اس پیش رفت نے تنازعے میں تشویشناک اضافے کی نشاندہی کی ہے۔ امریکی حکام نے حال ہی میں روس کی جانب سے یوکرین سے لڑنے میں مدد کرنے کے لیے شمالی کوریا کے فوجیوں کی تعیناتی پر مایوسی کا اظہار کیا تھا، جبکہ حالیہ دنوں میں واشنگٹن کی جانب سے ADACMS پر پابندیوں میں نرمی کرنے پر ماسکو پریشان تھا۔ یوکرین کے ذریعے ان میزائلوں کے حملے کے ساتھ تقریباً 1000 دنوں سے جاری اس جنگ کا مستقبل صاف نظر آنے لگا ہے۔
تاہم امریکہ کے نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے تقریباً 2 ماہ کے عرصے میں وائٹ ہاؤس میں داخل ہونے کے ساتھ اس میں ایک اہم موڑ آ سکتا ہے، کیونکہ ٹرمپ نے جنگ کو تیزی سے ختم کرنے کا وعدہ کیا ہے اور امریکہ کے ذریعے یوکرین کو دی گئی مالی مدد پر بھی تنقید کی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو 1 سال کی کوشش کے باوجود یرغمالیوں کو نہ چھڑا سکے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم نے یرغمالیوں کو رہا کرانے والوں کو $50 لاکھ کا لالچ دے ڈالا۔ اس حوالے سے نتن یاہو کا کہنا ہے کہ غزہ سے یرغمالیوں کو بحفاظت نکال لانے پر ہر یرغمالی کے عوض $50 لاکھ دیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یرغمالیوں کو رہا کرانے والوں کو اہل خانہ سمیت غزہ سے انخلا کرائیں گے۔ نتن یاہو نے غزہ میں حماس کی فوجی طاقت ختم کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی فوج کے غزہ میں پناہ گزین کیمپوں اور اسپتالوں پر وحشیانہ حملے جاری ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ان وحشیانہ حملوں میں مزید 50 سے زیادہ فلسطینی شہید ہو گئے۔ لبنان پر بھی اسرائیلی بمباری جاری ہے، جس میں حزب اللہ کے اہم کمانڈر علی دویق سمیت متعدد افراد شہید ہو گئے۔ اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب اور شمالی علاقوں میں حزب اللہ کے راکٹ حملوں میں ایک خاتون ہلاک جبکہ 12 سے زائد اسرائیلی زخمی ہوئے ہیں۔ ہائیڈرا کمشنر رگناتھ نے امین پور میونسپل حدود کا تفصیلی دورہ کیا اور بڑے تالاب کا ریونیو اور اریگیشن حکام کے ہمراہ معائنہ کیا۔ یہ دورہ اس وقت اہمیت اختیار کر گیا جب مقامی رہائشیوں نے شکایت کی کہ ان کی زمینوں پر غیر قانونی قبضے کیے جا رہے ہیں۔ متاثرین نے کمشنر کے سامنے اپنی شکایت پیش کی اور فوری کارروائی کا مطالبہ کیا۔ کمشنر رگناتھ نے متاثرہ افراد کو یقین دلایا کہ ان کے مسائل کو جلد از جلد حل کیا جائے گا اور کسی بھی قسم کے غیر قانونی قبضے کو روکا جائے گا۔ ہائیڈرا ٹیم کے اس اچانک معائنے کے بعد مقامی عوام میں خوف کی لہر دوڑ گئی ہے۔ لوگوں کو خدشہ ہے کہ ناجائز تجاوزات ہٹانے کے نام پر ان کے گھروں کو بھی منہدم کیا جا سکتا ہے۔ کچھ رہائشیوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ وہ حکومتی اقدامات کی حمایت کرتے ہیں، لیکن غیر منصفانہ کارروائی سے ان کے روزمرہ کی زندگی متاثر ہو سکتی ہے۔ ریونیو اور اریگیشن حکام نے بتایا کہ بڑے تالاب کے ارد گرد سرکاری زمینوں پر تجاوزات کا سلسلہ کئی سالوں سے جاری ہے اور ان پر قابو پانے کے لیے سخت اقدامات ناگزیر ہیں۔ کمشنر نے واضح کیا کہ سرکاری زمینوں کو واگزار کرانے کے عمل میں کسی بے گناہ شہری کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ امین پور کے دورے کے بعد ہائیڈرا کمشنر رگناتھ نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا، ہماری اولین ترجیح یہ ہے کہ سرکاری اور عوامی زمینوں پر غیر قانونی قبضوں کو روکا جائے۔ تالاب کے ارد گرد موجود غیر قانونی تعمیرات کا جائزہ لیا جا رہا ہے اور ہم یقینی بنائیں گے کہ کوئی بھی کارروائی عوامی مفاد کے خلاف نہ ہو۔ ہم متاثرہ افراد کے ساتھ انصاف کریں گے اور قانونی طور پر ہی آگے بڑھیں گے۔ مقامی رہائشیوں نے کمشنر کے اس دورے کو مثبت قدم قرار دیا، لیکن ساتھ ہی شفافیت اور انصاف کی اپیل کی۔ کئی لوگوں نے تالاب کے ارد گرد کی زمین کو عوامی استعمال کے لیے محفوظ بنانے کا مطالبہ بھی کیا۔ یہ دورہ امین پور علاقے میں ترقیاتی کاموں اور تجاوزات کے خاتمے کے لیے ایک اہم قدم ثابت ہو سکتا ہے، بشرطے کہ اس میں عوامی تحفظات کا بھی خیال رکھا جائے۔ برطانیہ میں موسم کی صورتحال ایک بار پھر خراب ہونے کا امکان ہے، کیونکہ محکمہ موسمیات نے ملک کے کئی حصوں میں شدید برف باری اور برفانی سطح کی وارننگ جاری کر دی ہے۔ محکمہ موسمیات نے شمالی انگلینڈ، شمالی آئرلینڈ اور شمالی اسکاٹ لینڈ میں یلو وارننگ جاری کی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق کچھ علاقوں میں برف کی موٹائی 20 سینٹی میٹر تک پہنچ سکتی ہے۔ اس وارننگ کے بعد سے لوگوں کو گھروں میں رہنے کا مشورہ دیا جا رہا ہے۔ گاڑیوں کو نقل و حرکت میں کافی مشکلات کا سامنا ہے، جبکہ کئی ریلوے سروسز بھی منسوخ کر دی گئی ہیں۔ نیشنل ہائی وے نے شمالی مشرق اور شمالی مغرب کے کچھ علاقوں میں 10 سے 15 سینٹی میٹر برف پڑنے کی وارننگ دی ہے۔ برف باری کے باعث کئی شاہراہیں بند ہو گئی ہیں، جس سے ٹریفک میں مشکلات کا سامنا ہے۔ اس خراب موسمی صورتحال کے باعث ملک بھر میں 200 سے زائد اسکول بند کر دیے گئے ہیں۔ ویلز میں 141، ویسٹ مڈلینڈز میں 50، اسکاٹ لینڈ میں 11 اور ڈربی شائر میں 19 اسکول بند کیے گئے ہیں، جس کی وجہ سے بچوں کی تعلیم بھی متاثر ہوئی ہے۔ جنوبی ویلز میں بھی برف باری اور برفیلی سطح کی وارننگ جاری کر دی گئی ہے۔ اس بار اسکاٹ لینڈ میں سردی نے 1998 کے بعد سب سے زیادہ سردی کا ریکارڈ قائم کیا۔ برف باری اور سردی نے ملک کے کئی علاقوں کو راتوں رات سفید چادر میں تبدیل کر دیا ہے، جس کے باعث لوگوں کو شدید سردی کا سامنا ہے۔ اسی کے ساتھ آج کی خبروں کا اختتام ہوتا ہے۔ کل پھر ہوگی ملاقات نئی خبروں کے ساتھ۔ دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔